السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کی سنگل لائن آ رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ڈائنامک سروے ہو چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ قسط لیتے تھے کہ مسلسل قسطیں آپ کی آ رہی تھی، تو اچانک اسی ویلٹ کے چکر میں، سم لینے کے چکر میں یہ سم آپ نے لنک کروائی تھی، تو اس کے بعد اب آ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے نا ڈائنامک سروے ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سنگل لائن۔ آج اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی اور یہ کیوں آیا ہے اور کس وجہ سے آیا ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ کے بچوں کے وظیفے نہیں آ رہے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، اس میں کیا آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو چیک کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا، تو وہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہاں جو سنگل لائن آپ کی آ رہی ہے کہ آپ کا ڈائنامک اندراج میں رجسٹری ہو چکی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سروے نیو کروا کے آتے تھے تو وہاں پر لکھا، جو سٹیٹس لکھا ہوا آ رہا تھا، آپ کو بذریعہ SMS بتا دیا جائے گا۔ تو اب وہ سسٹم ختم کر کے جسٹ سنگل لائن آ رہی ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اہل تھی، سم کے لیے بھی اہل تھی، سم بھی جاری ہو چکی ہے، اس کے بعد اب نیو اپڈیٹ کے مطابق آپ کا سنگل لائن کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں کر دیا گیا؟ پہلے تو بتائیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، تو اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے 4 کام ایسے ایجنٹ کیے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ جو سنگل لائن ہے آپ کی آ گئی ہے، تو وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے کوئی زمین اپنے نام پہ کروائی ہے تو تب بھی یہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر، اگر آپ نے پاسورڈ بنوایا ہے تب بھی آ سکتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ ایجنٹ بنوا لیا۔ کیسے ایجنٹ بنوا لیا؟ شناختی کارڈ کی نارمل فیس ہوتی ہے 1 مہینے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اسے 7 دن میں ریسیو کیا، یعنی ایگزیکٹو کیٹیگری میں بنوایا جو کہ 7 دن میں مل جاتا ہے، اس کی جو فیس ہے وہ ہے 2500 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بنوایا ہے آپ نے، پھر بھی یہ اسی کیٹیگری میں چلا گیا۔ چوتھا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی لی ہے، موٹر سائیکل لی ہے یا کچھ لیا ہے تو وہ اپنے نام پہ کروا لیا ہے تو تب بھی یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا خاوند دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کی پینشن آپ کے نام پہ منتقل ہو گئی ہے، تب بھی یہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے 2026 کا جو بجٹ ہے، اس کے بعد کافی تبدیلیاں آ چکی ہے، کافی سختیاں ہو چکی ہے، تو یہ جو ہے کافی صارفین ہے جو بینیفیشری کے لیے، ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ بھی آپ کا اونچ نیچ ہوتا ہے تو آپ کا ڈائنامک سروے کینسل کر دیا جاتا ہے یا منسوخ کر دیا جاتا ہے یا آپ کی قسط روک دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ نے فیلر ہیں، اگر آپ نے کوئی زمین لی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فیلر بنے، فیس کم لگے گی، تو اگر آپ نے فیلر بنے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ان فیلر کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ قسط جاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی خود ختم کر دیتے تو یہاں پر آپ کا اگلا سروے والی ڈیٹ آ رہی ہوتی کہ آپ کا اگلا جو سروے فلاں ڈیٹ میں ہے، وہ آپ کا جو ہے نا ان پروسیس میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں تو آپ کا کینسل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ جلدی جلدی یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ فیلر ہیں تو ان کو ان فیلر کروائیں۔ اگر آپ اپنے نام پہ گاڑی لی ہوئی ہے تو ان کو فروخت کر دیں یا اپنے کسی رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی کے نام پہ کروا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پاسورڈ بنا ہوا ہے تو تب بھی آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا، جا کے جو زکوٰۃ کمیٹی ہے ان سے لکھوانا پڑے گا کہ یہ میں غریب ہوں تو میں اس کی مدد سے جو پاسورڈ بنوایا ہے، عمرہ کرنے گئی ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ بے نظیر آفس میں جمع کروائیں گے تو وہ آپ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو قسط جاری کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے ایجنٹ والا جو کارڈ بنوایا ہے تو
یہ بھی اسی فارم میں فل کرنا پڑے گا جو زکوٰۃ کمیٹی کے آفس سے ملے گا، تو وہ آپ کو لکھ دیں گے، یا آپ کے جو یو سی چیئرمین ہے وہ لکھ دے گا کہ یہ انتہائی غریب بندہ ہے، تو یہ کسی سے ادھار مانگ کے یہ کارڈ بنوایا ہے، تو یہ قسط لینے کے چکر میں، یا فار ایگزامپل آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا تھا تو آپ نے کہا کہ جلدی بنوا لیں کسی سے ادھار مانگ کے، جیسے قسط آئے گی تو ان کو واپس کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار ان پہ لکھنے پڑیں گے، تب جا کے آپ کے جو ہے قسط جاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار میں نے بتا دیے کہ کس طریقے سے یا کس وجہ سے آپ کا یہ منسوخ ہوا ہے، اب ٹھیک کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کے وظائف کے۔ بچوں کے وظائف کے 3-4 کیٹیگریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بچہ 1 کلاس سے 5 کلاس تک پڑھتا تھا، اس کے بعد آپ کو قسطیں ملتی ہے، اب آپ کا 6 کلاس میں چلا گیا ہے، تو کیونکہ پرائمری اسکول کے اوپر دوسرا اسکول ہوتا ہے مڈل اسکول، تو اس میں 6 کلاس سے شروع ہوتا ہے 8 کلاس تک یا میٹرک تک، تو وہاں پہ آپ نے سکول چینج کیا ہے تو آپ نے سکول چینج کی جو سلپ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جمع نہیں کروائی تو وہ کروا لیں، کیونکہ ہر سکول میں آن لائن سسٹم ہوتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ہر ماہ چکر لگاتا ہے، حاضرہ چیک کرتا ہے، تو بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو وہ رپورٹ جو ہے سکول والے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس والے جو بندہ ہوتا ہے اس کو دینی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ سکول چینج کرتے ہیں تو آپ کی قسط روک دی جاتی ہے، بچوں کے وظائف روک دی جاتے ہیں۔ اگر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ کرنا ہے کہ جس سکول میں بچہ پڑھتا ہے اس سکول میں جا کے سلپ لینی ہے، سلپ جا کے وہاں پر فل کرانی ہے، اس کے بعد وہاں پر یہ سٹیمپ لگا کے دیں گے، ایک سکول کا کوڈ ہوتا ہے وہ بھی لے کے دیں گے، پرنسپل کے وہاں پر سائن ہوں گے، وہ جا کے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں چلے جانا ہے۔ اگر آپ کسی ایجنٹ کو دیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی مجھے 1000 روپے دے دیں یا 2000 روپے دے دیں، تب جا کے آپ کی یہ جمع ہوگی، تو آپ نے سیدھا چلے جانا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں، وہاں پر جا کے یہ جمع کروانی ہے، آپ کی پیمنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ دیکھو آ رہا ہے کہ آپ کے جو ہے نا بچوں کے جو حاضری ہیں وہ کم ہے۔ اگر آپ کا بچہ سکول میں چھٹیاں کرتا ہے، فار ایگزامپل 1 دن جاتا ہے 1 دن نہیں جاتا، تو تب بھی آپ کی قسط رک سکتی ہے۔ مسلسل آپ بچوں کو سکول میں بھیجیں، اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا اور آپ کو وظیفہ بھی ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری وجوہات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے میٹرک سے اوپر چلے گئے ہیں تو وہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کو حکومت ڈائریکٹلی پیسے دیتی ہے، جو کہتے ہیں کہ زیور تعلیمات کے نام پر ایک وظائف ہوتے ہیں جو پروگرام تعلیمی پروگرام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو اسکالرشپ بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر جا کے آپ کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کے یہاں پر ایک فارم ملے گا، وہاں پر فل کرا کے آپ اس میڈیکل جو یونیورسٹی ہوگی اس کے پرنسپل کو جمع کروائیں گے، وہ آگے حکومت کو جمع کروائے گا، پھر وہ اسکالرشپ جو ہوگا وہ یا تعلیمی زیورات تعلیمی وظائف جو ہوں گے وہ اس بچے کو ڈائریکٹلی ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ رائے دیں، اپنا اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ جو پریشان ہیں اور ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔